بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے دے دیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صدق اللہ العظیم. پہلے ان آیات کا لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ، اور اگر آپ پر شاک ہے، عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، ان لوگوں کا اعراض کرنا، اور اگر آپ پر شاک ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغیہ کہ تلاش کر لیں، نفقاً سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن یا سیڑھی، فی السماء آسمان میں، تو فتأتیہم بآیہ، پس آپ لے آئے ان کے لیے کوئی نشانی، آپ لے آئے ان کے لیے کوئی نشانی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَجَمَعَهُمْ، البتہ ان کو جمع کر دے، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ، بس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، بس آپ ہرگز نہ ہو، من الجاہلین، نادانوں میں سے. انما، پختہ بات ہے، یستجیب الذین، قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں. والموتى، اور مردوں کو، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی ہی کی طرف وہ لٹائے جائیں گے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، آیۃ من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. قل، آپ کہہ دیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قادر ہے، علی، اس بات پر، ان ینزل آیۃ، یہ کہ نازل کر دے کوئی نشانی. ولکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں، لا یعلمون، نہیں جانتے. وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جانور، فی الارض، زمین میں، ولا طائر، نہ کوئی پرندہ، یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں. الا امم امثالکم، مگر وہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح. ما فرطنا، ہم نے کمی نہیں کی، فی الکتاب، من شیء، کتاب کے بیان کرنے میں کسی چیز کی. ثم الی ربہم، پھر الی ربہم، ان کو جمع کیا جائے، الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ جمع کیے جائیں گے، پھر وہ رب کی طرف کیا کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، صمٌ، وہ بہرے ہیں، بکمٌ، وہ گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا. اب ان آیات کا شان نزول بھی سن لیں. مکہ کا ایک بہت بڑا وفد، مکہ کا ایک بہت بڑا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جس میں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، مختلف قبائل کے. بڑا وفد آیا، تو ان کو دیکھ کر، جب وہ وفد آیا، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار آئے، بڑا وفد آیا، تو جو آگے پیچھے محلے کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا، یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، چلو آؤ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں نا، ان کے جواب کیا دیتے ہیں. وہ دیکھا دیکھی، سنا سنی نا، سارے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے مطالبات رکھے، انہوں نے کہا آپ یہ کریں وہ کریں یہ. آخر میں انہوں نے، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے،
انہوں نے کہا ایک بات کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ یہ صفا پہاڑی جو ہے نا اس کو سونے کی بنا دیں۔ آپ کہتے ہیں نا میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر قرآن اترتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں، تو آپ اللہ کو کہیں نا، آپ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، آپ اللہ کو کہیں یہ صفا پہاڑی جو ہے نا یہ سونے کی بنا دیں۔ اگر وہ سونے کی بنا دیتے اللہ رب العزت تو پھر ہم سارے ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم سارے کیا کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، ہم اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، ہمارے قبیلے بھی ایمان لے آئیں گے، ہمیں آپ کی صداقت کا پتہ چل جائے گا، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے نوکر چاکر سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ اس طرح کر دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں طبی طور پر یہ خیال آیا کہ یار اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ یہ کر دے، یہ مطالبہ مان لے، وہ چاہے تو سارے دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا کر دے، تو ان کا یہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ صفا پہاڑی کو سونے کی کر دے، تو اگر یہ کر دے، یہ تو صنادید قریش ہے، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، تو اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں مکہ کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ طبی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ قادر ہے تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کا مطالبہ، یہ فرمائشی مطالبہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ان کا یہ مطالبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، اس کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں، اب اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے، اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بعض ایسے لوگ جس کو اللہ نے کچھ حکمتیں دی ہیں، جن کو اللہ نے کچھ حکمتیں دی ہیں، تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یہ پہاڑ سونے کا بنا دے، اللہ کہہ رہے کہ نہیں، میں نے نہیں بنانا سونے کا۔ تو اللہ کی حکمتیں کیا تھی وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے جن لوگوں کو سمجھ دی تھی نا، انہوں نے بعض حکمتیں بیان کی، جیسے امام راضی ہو گئے، ائمہ کرام کی فراست کیا تھی، امام راضی ہو گئے، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس جیسے جو بڑے بڑے بزرگ تھے اور ان کے جو پیروکار، انہوں نے کہا اللہ کی ایک حکمت اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا کہ یہ مطالبہ، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اگر میں یہ سونے کا پہاڑ صفا کی پہاڑی کو بنا دوں گا، سونے کا پہاڑ، تو پھر کیا ہوگا، یہ جو ارد گرد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، ان پر تو صداقت کھل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سچے ہیں، چلو ارد گرد جو لوگ جتنے بھی علاقے والے، مکہ والے، ان پر صداقت کھل جائے گی کہ یہ سچے ہیں، وہی مان لیں گے، لیکن جو دور دراز علاقے والے ہیں نا، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نہیں کھلے گی، وہ کہیں گے کہ یہ سارے لوگ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ اس کے پاس، اس نبی کے پاس سونا موجود تھا، اس کے پاس کیا تھا، سونا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس وقت قرآن کریم کی خوبی ظاہر نہ ہوتی، پھر اس وقت اسلام کی حقانیت ظاہر نہ ہوتی، پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کا نتیجہ سامنے نہ آتا، پھر لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ ہے اس لیے یہ لوگ مسلمان ہوئے، صبح ناشتے کراتا ہے، دوپہر کو کھلاتا ہے، رات کو کھلاتا ہے، لوگوں کی ضروریات اس کے ساتھ منسلک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سلام کرتے ہیں، اور یہ جو ہے پیسہ بہت ہے، لوگ تو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ کروڑ پتی ہیں، یہ اس لیے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو قریب کے لوگ تو مسلمان ہو جاتے، لیکن جو دور دراز علاقے اس پر اثر نہ، وہ کہتے ہیں یار وہ نبی کے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان پر فاقے گزارے، 2 3 دن تک بھوکے رکھا ان کو، اور انہوں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جوتا ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے پاس نیا جوتا نہیں تھا، آپ نے خود اس کے گانٹھ لگائی اور گانٹھ لگا کے دوبارہ اس کو پہن لی، ٹھیک ہے، تو اللہ کی بہت، اگر یہ سب کچھ ہوتا تو پھر لوگ کہتے کیا کہتے پیسوں کے لیے، یہ سارے ان کے پاس پیسہ تھا، حکومت تھی، بادشاہ تھی، وہ اس لیے بس یہ سارے لوگ، تو یہ اسلام کی حقانیت جو ہے، غریب آدمی کے پاس تو کوئی بھی نہیں جاتا نا، تو اسلام کی حقانیت، میں نے کہا نا جس طرح شروع میں کہ اسلام کی حقانیت، قرآن کریم کی خوبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نتیجہ دور دراز علاقوں تک اس کا نتیجہ ظاہر، لوگ وہ سمجھتے دور دراز
یار پیسہ تو اس لیے لوگ جو قریب انہوں نے کہا چلو پیسہ ہے تو ایمان لے آئیں گے، باقی اس میں اللہ کی اور کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کہا نا جس کو اللہ نے یہ لوگ ہماری سمجھ سے اللہ نے ان کو کافی سمجھ زیادہ دی تھی، ہماری سمجھ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ امام رازی، امام غزالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی جو تھوڑی بہت سمجھ اللہ نے ان کو دی تھی انہوں نے یہ حکمت بیان کی، باقی اس کی کتنی حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی یہ فرمائشی جو مطالبہ ہے میں اس کو پورا نہیں کروں گا، ہاں اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو پورا کر لیں، اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ پورا کر لیں، نہیں میں تو ان کے مطالبے کو نہیں مانتا۔ فرمایا اب دیکھیں قرآن کی آیت آپ کو سمجھ جائے گی، فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ پر شاک ہے، علیہ کا اعراض ان لوگوں کا اعراض کرنا، آپ سمجھتے ہیں یار یہ مطالبہ پورا ہو جائے وغیرہ، اگر مطالبہ نہ پورا ہو تو یہ مزید ضد پر اتر آئیں گے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر شاک ہے ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغی، یہ کہ تلاش کر لیں، نفقاً فی السماء، زمین میں سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان کی طرف سیڑھی، فتأتیہم بآیہ، پس لے آپ ان کے لیے کوئی نشانی، پس لا کر دیں ان کے لیے کوئی نشانی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اختیارات ہیں تو لے آئے آپ، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ نے نہیں پورا کر۔ تو یہاں سے اس آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے اختیارات کسی مخلوق میں کسی کے پاس ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مخلوق میں سب سے زیادہ عظیم اور بڑے ہیں، عظمتوں والے ہیں، تو ان کے پاس ہوتے۔ اللہ فرما رہے اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا شاق گزرتا ہے تو پھر آپ زمین میں سرنگ کریں یا آسمان کی طرف سیدھ جائیں اور لیں، جہاں سے لے کے آتے ہیں آپ ان کا مطالبہ پورا کر لیں۔ لیکن اللہ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، اللہ نے اپنے اختیارات کس کو دیے ہیں؟ اپنے آپ کے پاس رکھے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا نبی کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا اور رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ وگرنہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یخلق ما یشاء و یختار، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی و یختار مختار کل ہے، بس اور کوئی بھی جو ہے مختار کل نہیں ہے۔ فرمایا ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے، لجمعہم، البتہ ان کو جمع کر دے، علی الہدی، ہدایت پر، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو، من الجاہلین، نادانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ چاہے نا، اللہ کہ چاہے کہ یہ سارے کو مومن بنا دے تو جبرن اور قہرن اگر اللہ چاہے نا تو سب لوگوں کو کیا بنا دے؟ مومن بنا دے، لیکن اللہ کی یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ جبرن اور قہرن کسی کو مومن نہیں بناتا۔ اللہ نے انسان اور جن کو عقل دی ہے، پہلی بات، اس کو نیکی اور بدی کی طاقت دی ہے، دوسری بات اس کو نیکی اور بدی بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ہر دور میں اہل حق کو کھڑا کیا، ان لوگوں نے بتایا یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو دے دی ہیں۔ اب فرمایا کہ جو کرو گے اس کے مطابق تم جزا اور سزا پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، نولیہ ما تولا، ہم اسی راستے کی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، ہم اسی راستے پر چلاتے ہیں اس کو، ما تولا، جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے، ہم اسی راستے پر چلاتے ہیں اسے جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے، مطلب ہم اس راستے کی طاقت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ جو جس راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے نا، نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے، اس کی طاقت ہم دے دیتے ہیں، بدی کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کی۔ اللہ دوسری مقام پر فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انہوں نے خود کجروی اختیار کی نا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور فرمایا تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میری طرف آتا ہے نا، کوشش کرتا ہے میری طرف آنے کی، تو میں اس کے لیے اپنی طرف آنے کے لیے راستے کھول دیتا ہوں، میں ان کے لیے راستے بتا دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے وہ مومن ہو جائے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، اور جو چاہے وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کافر ہو جائے۔
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فہدیناہ النجدین، اللہ فرماتے ہیں میں نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے انسان کی، میں نے دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے انسان کی، تو اس لیے میں نے انسان کو کیا دے دیا ہے؟ اختیار دے دیا ہے، چاہے تو کفر اختیار کر لے، میں نے ہدایت بھی دے دی ہے انسان کو، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، اب انسان کو اختیار ہے وہ جس طرف چاہے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اور قہرن اور جبرن کسی کو مسلمان بنانا یہ میری حکمت نہیں ہے، یہ میری حکمت نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے فل اختیارات دے دیے، وگرنہ اگر انسان سے اللہ رب العزت انسان اور جن سے یہ اختیار لے لینا تو وہ پھر انسان نہیں رہیں گے، نہ وہ جن رہے گا، ٹھیک ہے، وہ پتھر بن جائیں گے۔ اختیار دیے تب انسان اور جن ان دونوں کو، اس لیے وہ دونوں ایسی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر فرمایا اگر اللہ چاہے تو ان کو جمع کر دے جبرن و قہرن علی الہدیٰ، ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس آپ ہرگز نہ ہو من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ انما یستجیب الذین، پختہ بات ہے قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، جو قبول کرنے کی نیت سے سنتے ہیں نا وہ مانتے ہیں، اور جو ویسے ہی سنتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور اللہ اٹھائے گا مردوں کو، اللہ اٹھائے گا مردوں کو، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قیامت کا دن حق ہے، قیامت کے دن سب کو اللہ رب العزت زندہ کرے گا اور سب اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ جو مرا، جس طرح مرا، جہاں پر مرا، جیسے مرا، اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ کسی کو آگ سے جلا دیا، کسی کو مچھلیوں نے کھا لیا، کسی کو درندوں نے کھا لیا، کوئی ریزہ ہو گیا، کوئی سمندر میں ختم ہو گیا، اللہ رب العزت سب کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ اور قرآن مجید میں دوسری مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ جو قبروں کا لفظ صرف اللہ نے استعمال کیا نا، یہ عرب کے لیے استعمال کیا، کیونکہ اب قرآن کو سمجھیں، عرب جو ہے اول مخاطب جو قرآن مجید کے ہیں اول، وہ کون سے لوگ تھے؟ عرب لوگ تھے۔ اور عرب میں جو تھے مشرک تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، صابی تھے اور مجوسی تھے، 5 قسم کے لوگ تھے۔ یہ سارے اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، دفنایا۔ یہ جو ادھر ہندو ہے نا، ہندو سکھ، یہ جلاتے ہیں نا، یا پھر جلا کر جو ہے ان کے جو ہے وہ راکھ وغیرہ جو وہ سمندر میں کر دیں، یہ کرتے ہیں۔ باقی یہ اس لیے باقی جہاں پر جو کوئی بھی ہوگا نا اللہ رب العزت اس کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک گناہ گار تھا، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ روایت ہے، وہ ایک گناہ گار تھا لیکن موحد تھا، مشرک نہیں تھا، اور بڑا وہ گناہ گار تھا۔ وہ موت کے قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں سے کہا کہ میں کس طرح ہوں، میں تمہارے بارے میں، اس نے کہا ابا جی ہمارے بارے میں تو آپ بہت اچھے ہیں۔ فرمایا پھر میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو اور قسم اٹھاؤ کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے ان سے وعدہ لیا گیا بچوں سے، اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ فرمایا بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری ہڈیاں پیس دینا، اور پیس کر جو ہے ان کے ذرات کو ہوا میں بکھیر دینا یا سمندر میں ڈال دینا، ختم کر دینا۔ فرمایا یہ روایت میں آتا ہے بخاری و مسلم کی، اسی طرح ہوا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ اس نے کہا ہماری والد کی یہ وصیت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آگ ٹھنڈی ہوئی، انہوں نے وہ ہڈیاں والد کی نکالی، پیس کر وہ فضا میں بکھیر دی کچھ، اور کچھ سمندر میں ڈال دی۔ اللہ رب العزت نے، بخاری شریف میں بات، اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا کو، فضا کو، کہ ایک ذرہ بھی اس کا ضائع نہ ہو، سب کو جمع کرو، اور سمندر کو بھی حکم دیا کہ اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو، سب کو جمع کر کے وہ اس کو اسی طرح انسان بنایا اور اس کو اپنے دربار میں کھڑا کیا۔ اور اللہ نے پھر اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن میرے بندوں والے کام نہیں ہیں، میں نے ایک کام بھی بندوں والا نہیں کیا، میں تجھ سے بڑا ڈرتا تھا، میں نے بندوں والا ایک کام بھی نہیں کیا۔ اب میں نے جو اپنے بچوں کو وصیت کی تھی اس لیے کہ میں نے بندوں والا کام نہیں کیا، لہٰذا میں بندے کی صورت میں اللہ کے سامنے نہ جاؤں، میں راکھ کی صورت میں اللہ کے سامنے جاؤں، تو میں اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں سر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ ایک معتزلہ فرقہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو قبروں میں ہے نا ان کو تو عذاب ہوگا،
باقی جس کو مچھلیاں وغیرہ کھا لے درندے پرندے ان کو عذاب نہیں ہوگا. تو یہ اس کے بارے میں. اپنے آپ کو تو مسلمان لیکن جس صورت میں بھی انسان ہوگا اللہ اس کو جمع کرے گا, اس کو عذاب ہر صورت میں دے گا جو عذاب والے مستحق ہیں. فرمایا وقالو, اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی, کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس پر آیۃ من ربی, کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ صفا کی پہاڑی جو ہے یہ اس کو سونے کی بنا دو, تو تیرے اوپر جو ہے آپ کے اوپر کیوں نہیں رب کی طرف سے یہ نشانی اتر رہی؟ اللہ فرما رہے قل, آپ ان سے کہہ دیں ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے علی اس بات پر ان ینزل آیتن, یہ کہ اتارے آیتن کوئی نشانی اس جیسی, ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس میں میری کتنی حکمتیں ہیں. فرمایا وما من دابۃ, اور نہیں ہے کوئی چلنے والا جانور فی الارض, زمین میں, ولا طائر, اور نہ ہی کوئی پرندہ, یطیرو, جو اڑتا ہے بجناحیہ, اپنے پروں کے ساتھ, دونوں پروں کے ساتھ, الا امم امثالکم, مگر وہ کیا ہے تمہاری طرح امتیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو اس میں تو میری حکمتیں ہیں. اب اس آیت کو سمجھو, پچھلی آیت کی ساتھ کرب. اللہ فرما رہے ہیں اس میں تو میری حکمتیں ہیں کہ میں نے پہاڑ کو سونے کا نہیں بنانا. باقی دیکھو بھائی میری قدرت, دیکھو میری قدرت, دیکھو اور قدرتوں میں میرے غور کرو, تمہیں سمجھ آ جائے گی. اگر ماننا ہے تو تم میری قدرت میں دیکھو, خود مسلمان ہو جاؤ گے, خود مانو گے. اگر نہیں ماننا تو پھر کسی صورت میں بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. فرمایا دیکھو جو چلنے والے جانور ہیں ان کو دیکھ لو, جو 2 ٹانگوں سے چلتے ہیں, جو 4 ٹانگوں سے چلتے ہیں, اور اربعۃ اربعون, ایک جانور ہے اس کے 22 ٹانگیں ایک طرف ہے, 22 ٹانگیں دوسری طرف. اور فارسی میں ایک جانور کا نام ہے 1000 پا. وہ جانور ایسا ہے کہ 500 پاؤں اس طرف ہے دائیں طرف, اور 500 پاؤں بائیں طرف ہے. اللہ اپنی قدرت فرمایا اس میں تو میری حکمت ہے, اور میں نے جو جانور بنائے ہیں اس میں غور و فکر کرو, اس کو بنانے والا کون ہے؟ جب وہ اس کو بنا سکتا ہے تو اس کے لیے سونے کا پہاڑ بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ اور علامہ طنطاوی فرماتے ہیں کہ بعض جانور ایسے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں بالکل, لیکن وہ جس طرح سانپ ہو گیا, لیکن ایسے سانپ بھی ہیں, علامہ طنطاوی فرماتے ہیں کہ ایسے سانپ بھی ہیں کہ جو پاؤں تو نہیں ہوتے سانپ کے, لیکن وہ سانپ گولی کی رفتار سے بھی تیز بھاگتا ہے, گولی کی رفتار سے بھی وہ تیز بھاگتا. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ, میری اور قدرت کو دیکھو, اس سے عبرت حاصل کرو. وما من دابۃ, اور نہیں ہے کوئی جانور زمین میں چلنے والا, فی الارض ولا طائر, اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں. دیکھو پرندے کو دیکھو, ایک پرندے کے میں نے پر دیے ہیں, وہ اڑتا ہے فضا میں, اور دیکھو, اور تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو, تم اپنے آپ میں ان پرندوں میں ان جانوروں میں غور و فکر کرو, اور سمجھو کہ جو خالق یہ کچھ کر سکتا ہے, مجھے بنا سکتا ہے پرندوں کو, اور ایسے ایسے عجیب و غریب مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے, تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے؟ تو اگر ماننی ہے تو ان قدرت کو دیکھ کے مان لو, اگر نہیں مانو گے تو پھر نہیں, میں پہاڑی بھی بنا دوں گا, پھر بھی تم نے ماننا نہیں ہے. فرمایا الا امم, مگر وہ مثالیں ہیں تمہاری امتیں ہیں تمہاری طرح, ما فرتنا, نہیں ہم نے کمی کی, فی الکتاب, کتاب کے بیان کرنے میں, من شیء, کسی چیز کی, ہم نے ہر چیز اس قرآن مجید میں بیان کر دی ہے. ثم الی ربہم یحشرون, پھر وہ اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے. اور والذین کذبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا, ہماری آیتوں کو, سمن, وہ بہرے ہیں, بکمن, وہ گونگے ہیں, فی الظلمات, اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. اور کافر لوگ جو ہیں وہ بہرے گونگے اور اندھے نہیں ہوتے ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن فرمایا سمن, وہ بہرے ہیں کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن ایسا نہیں سنتے جو سننا قبول کی نیت سے ہو. وہ سنتے تو ہیں لیکن ایسا نہیں سنتے کہ جو سننا کس کی نیت سے ہو, کہ میں نے قبول کرنا ہے, یہ میں سن لوں. اور فرمایا وہ گونگے ہیں, اور وہ حق باتیں تو بڑی تیز کرتے ہیں, لیکن حق بات جب ان سے کہے نا حق بات بیان کرو, تو وہ حق بات بیان نہیں کرتے. فی الظلمات, اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ, اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کرتا ہے. ومن یشاء یجعلہ, اور جس کو چاہتا ہے وہ علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر وہ کیا کرتا ہے, ڈال دیتا ہے. تو کس کو چاہتا ہے؟ اللہ نے 2 راستے دیے, نیکی اور بدی کا. تو جو اللہ نے دونوں طاقتیں انسان کو دی ہے, نیکی کرنے کی بھی اور بدی کی, تو جو شخص نیکی کی طرف بڑھتا ہے نا, تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کو
سیدھے راستے پر چلا کر اس کو استقامت دیتے ہیں، اور جو غلط راستے پر چلتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔